الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لفظ تقلید قلادہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے پٹا یا ہار۔ علماء اصولیین نے تقلید کی تعریفات کی ہیں، ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ جیسے علامہ محب اللہ بہاوی رحمہ اللہ نے مسلم الثبوت کے اندر، مجمع الجوامع کے اندر سید حسین مکیلی خراسانی رحمہ اللہ نے، اور شرح قصیدہ امالی میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اور دیگر اصولیین نے ان کی اس تقلید کی تعریفات کو بیان کیا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی اور مفہوم ایک ہے۔ مثلاً اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ لا ظنہ ولا ظن۔ مقلد کی جو دلیل ہے اس کے مجتہد کا قول ہوا کرتا ہے، نہ وہ خود تحقیق کرتا ہے نہ اپنے قول کے، اپنے امام کے قول کی تحقیق کرتا ہے۔ اور اسی طرح فارسی کی مشہور لغت کی کتاب غیاث اللغات کے اندر بھی تقلید کی یہی تعریف بیان ہوئی ہے۔ بیان فرماتے ہیں گردن بند گردن، گردن بند گردن اندراختن، کہ گردن کے اندر پٹے کو ڈال لینا۔ مزید وہ بیان فرماتے ہیں پیروی کسے دریافت، پیروی کسے دریافت بے حقیقت۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھے بغیر، حقیقت کو دریافت کیے بغیر کسی کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے۔ اگر پٹا اور ہار اس معنی کے اندر لیا جائے کہ اس سے انسان کی زیب و زینت مراد ہو پھر تو درست ہے، لیکن اگر بغیر دلیل کے کسی امام کے پیچھے لگ جانا، جیسے ایک حیوان اپنے مالک کے پیچھے لگ جاتا ہے، اگر اس طرح اس کو لیا جائے تو اس انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے مقلدین جانوروں جیسی تقلید کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا قرآن، ہماری جو کتاب ہے وہ تقلید کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع کرنی ہے وحی الہی کی، وحی الہی کی اتباع کرنا فرض ہے اور اس کے غیر کی اتباع نہ کرنا فرض ہے۔ جس طرح اللہ کو الہ ماننا فرض ہے اور غیر کو نہ ماننا فرض ہے، اسی طرح وحی الہی کی اتباع کرنا فرض ہے اور غیر کی نہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب بنا لیا تھا۔ رب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو زمین کائنات کا خالق و مالک تصور کر لیا، یہ بات نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کے اندر اپنے علماء کے اوامر اور نواہی کو اپنا لیا تھا۔ تقلید کے رد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لا وسعہ الا اتباعی۔ اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، وہ میری اتباع کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب اور صاحب شریعت کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہو جائے اور ایک عامی آدمی کی، ایک امتی کی پیروی کرنے سے انسان ہدایت پا جائے؟ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل دیتے ہیں قرآن کریم کے اندر
اللہ نے فرمایا ہے وما ارسلناک من قبلک من رسول وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ ان کی دلیل بنتی ہی نہیں ہے۔ تقلید کی دلیل قرآن کریم سے دے رہے، تقلید تو وہ ہوتی ہے جس کی دلیل نہ ہو، تقلید وہ ہے جس کی دلیل نہ ہو، جس کی دلیل ہو وہ تقلید نہیں ہوتی۔ بات کو سمجھیے گا، تقلید کی دلیل قرآن کریم سے دیتے ہیں، تقلید وہ ہوتی ہے جس کی دلیل نہ ہو، اور جس کی دلیل ہو وہ تقلید نہیں ہوتی۔ اس بات کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، فاسألوا اہل الذکر، جو لفظ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لفظ ذکر ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ذکر سے مراد قرآن اور حکمت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اس کو جاننے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کا عالم اہل ذکر ہے۔ جو اس کے مطابق فتویٰ دے گا وہ اہل ذکر ہے، جو اس کے مخالف فتویٰ دے گا اپنی رائے اور اپنے ایمان سے وہ اہل ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ بات کو سمجھیے گا، اس بات کو بھی ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس سے مراد ائمہ اربعہ کی تقلید کرنا واجب ہے، ائمہ اربعہ میں سے پہلے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو پیدا ہوئے، یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، پیارے پیغمبر 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ پیارے پیغمبر کی وفات اور ان تک کا جو وقفہ بنتا ہے وہ 69 سال بنتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ چلے ہم مان لیتے ہیں 80 سال لگا لیں، پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد اور ان کے فتویٰ دینے تک 80 سال کا جو وقفہ تھا، اس وقت جو صحابہ اکرام تھے، اس وقت جو تابعی تھے، وہ کس کی پیروی کرتے، وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ جی کیا صحابہ اکرام سے زیادہ امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقلید کرنی ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید جو ہے وہ قرآن و حدیث کے منافی عمل کا نام ہے، موافق عمل کا نام نہیں ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔